کروا لیں گے۔ اسی کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ یہ نیسلا ٹاور کا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اوائڈ کہ میں اس کو، ہمارے لوگ آئے پہلے یہاں پر، ارشد وورا صاحب آئے اور لوگ آئے، اور ہم نے اپنی ایک آواز اٹھائی کہ بھائی یہ زیادتی نہ کی جائے۔ ہر جگہ ہر فورم پہ جہاں جہاں بات کر سکتے تھے بات کی، لیکن غضب خدا کا سپریم کورٹ کا ایڈونچرزم اور جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ انہوں نے اب حکم کر دیا ہے کہ اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں۔ چیف جسٹس صاحب، جس وقت آپ یہ حکم کر رہے ہوں گے نا کہ اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں، اسی وقت اس شہر میں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی، اور اسی شہر کے بلڈنگ کنٹرول کے ادارے جو ہے وہ انلیگل کنسٹرکشن کرا رہے ہوں گے، اور آج بھی کرا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کرا رہے ہوں گے۔ یہ تو میں ابھی ملا ہوں ان لوگوں سے، تمام رہائشیوں سے، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ انہوں نے ایس بی سی اے کا پلان دیکھا لیگل، انہوں نے کے ڈی اے کا پلان دیکھا لیگل، انہوں نے کے ایم سی کی لیز دیکھی ساری لیگل، انہوں نے سارے بلڈنگ بائی لاز کی لیگل جو ہے ڈاکومنٹس دیکھے۔ اب یہ کیا کریں گے بھائی؟ یہ کیا تھانے جا کر اس کی ویریفیکیشن کریں؟ کون کراتا ہے جا کر؟ یہ کہ عدالتوں میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے، کوئی ونڈو بنی ہوئی ہے جہاں سے عدالت سے جا کے پوچھا جائے کہ ہم یہ مکان لینے جا رہے ہیں، ذرا یہ جو پیپر ہیں گورنمنٹ کے ہی پیپر ہیں، اس کو ذرا سرٹیفائی کر دیجئے۔ کوئی عدالت نے کوئی ونڈو بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے لے لیجئے گا یہ۔ اور جب یہ بن رہی تھی، آپ جو جج صاحب بھی اس روڈ سے سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے، تو بھائی اسی وقت آپ تو اسی وقت سے پاور میں تھے، تو روکنا تھا نا اس کو۔ آج جب یہ بلڈنگ بن گئی، 4 سال سے لوگ رہائشی ہیں، تو آپ آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل ہے۔ اچھا بھائی انلیگل ہے تو جس نے یہ انلیگل کنسٹرکشن کروائی، جو ادارہ ذمہ دار ہے ایس بی سی اے، 2008 کا جو ہے وہ کے بی سی ہے، آج کا ایس بی سی ہے، تو بھائی اس ادارے، اس ٹینیور کے افسر کو پکڑنا تھا نا جس نے اس کو لیگل قرار دیا ہے۔ آپ نے ادارے کے کسی افسر کو نہ بلایا، نہ برطرف کیا، نہ اس کو اریسٹ کیا۔ اس کے بھی ایس بی سی اے کے ذمہ داروں کو پکڑنا تھا نا، آپ اس کو پہلے بم سے اڑاتے، پھر بعد میں بلڈنگ کو بم سے اڑاتے۔ وہ تو ابھی بھی بیٹھ کر کوئی افسر جو ہے وہ رشوت لے کر انلیگل بلڈنگ بنا رہا ہے، یہاں پہ شہر میں بنوا رہا ہے، اور آپ ان مکینوں کو یہیں پر ساری لاکھوں کیسز جو ہے وہ جوڈیشری میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر ظلم کہیں پاکستان میں کسی ادارے میں ہو رہا ہے نا تو وہ عدلیہ میں ہو رہا ہے۔ ایک انسان، ایک غریب آدمی رول جاتا ہے۔ اگر اپنے ادارے کو ہی ٹھیک کر لیتے تو بہت بڑا احسان ہوتا پاکستانیوں کے اوپر۔ اپنے ادارے کو اگر ٹھیک کر لیتے تو اگر کچھ کیسز، چند ہزار کیسز کم ہو جاتے نا تو بہت بڑا احسان ہوتا۔ ساری اور یہ بڑی عجیب ہے بھائی کہ آپ جو ہے وہ جو لوگ ابھی آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، تو بس ہم نے روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جوڈیشری کا فیصلہ نہیں آ رہا، کامنٹ آ رہے ہیں۔ بھائی سندھ حکومت کو بلا کر آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بہت بڑے ڈاکو ہیں، تو بھائی ڈاکو کو پکڑے گا کون؟ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے تو بھائی آرڈر کرو نا پکڑنے کی اس کو۔ کامنٹ پاس ہو رہا ہے ڈاکو ہیں، اگلے دن اخبار میں مین ہیڈنگ چھپ جاتی ہے، ٹکر چل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکو آرام سے گھوم رہا ہے۔ تو بھائی مجھے تو کم سے کم یہ گمان رہنے دے کہ بھائی آپ کو پتا نہیں ہے، تو میں کم سے کم ایک عام آدمی تسلی سے زندگی گزار لوں کہ بھائی چیف جسٹس صاحب کو پتا نہیں ہے کہ فلاں ڈاکو ہے، ابھی پتا بھی آپ خود بتا رہے ہو کہ آپ کو پتا ہے، تو بھائی پکڑے گا کون؟ تو آرڈر کیوں نہیں پاس ہو رہے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے؟ ہم نے شہر میں 5 سال اس شہر کو اپنا خون اور پسینہ دے کر بنایا ہے، حرام نہیں کمایا ہم نے اربوں روپے کی رشوت چھوڑی ہے سامنے، اس شہر اور شہریوں کی خدمت کی ہے۔ اس طرح تباہ کر رہے ہیں آپ اس تمام چیزوں کو۔ اچھا جناب، اسی سپریم کورٹ کے ادارے کے چیف جسٹس حالیہ ماضی میں، ریسنٹ پاسٹ میں 2 چیف جسٹس صاحبان، ایک تو ان سے پہلے والے صاحب، کیا نام ان کا؟ ثاقب نثار صاحب، وہ ڈیم کے پیسے جمع کر رہے تھے، اربوں روپے پوری دنیا بھر میں پاکستانیوں کے جیب سے جا کر نکال لیے۔ کہاں ہے ڈیم؟ کہاں ہے ثاقب نثار؟ اس وقت تو چیف جسٹس پاکستان سے، آپ کے لیے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ آپ کا ادارے کا چیف جسٹس ابھی حالیہ صاحب کا، اس سے پہلے والا چیف جسٹس افتخار چودھری، اس کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر باپ سے کیس حل کروا رہا تھا،
تو کوئی بڑا بہت زیادہ آنریبل ادارہ ہے کیا کہ یہاں پر فرشتے سارے ہیں، ان کے یہاں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے؟ آپ ہاں سب کی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. ابھی تو یہ دو حالیہ چیف جسٹس صاحبان کا ذکر کر رہا ہوں میں نام لے کر، جو سابقہ ہیں، کہ بھائی ثاقب نثار صاحب آج جو ہے وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، وہ کہاں ہیں، ڈیم کہاں ہیں؟ انہوں نے پیالی میں، چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رکھا تھا، ادھر مار ادھر گھس ادھر گھس. آج جو ان کا پتہ نہیں ہے، نہ ڈیم کا پتہ ہے. چیف جسٹس افتخار چودھری کا بیٹا پیسے لے رہا تھا لوگوں سے اربوں روپے اور باپ سے مسئلے حل کرا رہا تھا. تو اب جب وہ بیٹھے تھے اپنی سیٹ پر تو کوئی نہیں بات کر سکتا. تو بھائی اپنے ادارے کے، ایسا تو نہیں کہ اس ادارے میں سارے فرشتے گزرے ہوں کہ بالکل اپ ٹو رائٹ ادارہ ہو، صحیح کر لیا ہو، اب آ کر کراچی کے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے دکھ ہے اس بات کا، اور مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر افسوس ہے. یہ آج بھی یہ نہیں کہہ رہے اتنے ظلم کے باوجود کہ ہم جو ہے وہ قانون توڑنا چاہتے ہیں اور ہم چیف جسٹس کے آرڈر کو نہیں مانتے. یہ بھی نہیں کہہ رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آرڈر ہے اس کو ایک حصے کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، اس کے دوسرے حصے کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کی ہمت پہ اور ان کے صبر پہ اور ان کے پاکستانیت کے اوپر. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر چیف جسٹس نے ایک آرڈر کیا کہ بھائی بلڈنگ توڑو، تو ساتھ اسی آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کمشنر جو ہے وہ ان کے پیسے دلوائے. تو بھائی پیسے پہلے دلواؤ نا، ان کے پیسے، بلڈر سے پیسے دلواؤ نا پہلے. 44 گھر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی حکومت کو بلا کر اور کمشنر کو بلا کر کہیں کہ ان کے مارکیٹ ریٹ سے ان کے پیسے دے دیں اور یہ بلڈنگ گرا دیں. اس میں اس سے آسان بات تو کوئی اور ہے نہیں. یہ تو ذاتی کوئی انا لگ رہی ہے کہ نہیں بھائی بلڈنگ کو بم سے ہی گرانا ہے. یہ تو ذاتی انا کی کوئی بات ہو گئی ہے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں جی، ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو عام شہری ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہے. میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نہیں آیا ہوں یہاں پہ، یا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بم سے اڑائیں گے تو ہم بم باندھ کر یہاں پر کود جائیں گے، لیکن ہم آواز ضرور اٹھائیں گے. ہمارے پاس آج ایوان نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن آج ہمارے پاس میری اس آواز کو کوئی نہیں روک سکتا.